آج کے دن خداوند آپ کی ساری خواہشیں پوری کرنے والا ہے۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر یہ دعا کیجیے۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ رحمتوں، قدرتوں اور برکتوں کے مالک خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے اپنے بچوں کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اے آسمانی باپ، کہ ہم تیرے حضور میں آ سکیں۔ اے خداوند، میں پورے دل سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں پورے دل سے تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم اس خوبصورت دن کو دیکھ سکیں۔ میرے عظیم خدا باپ، میں دل سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ سچ مچ تو نے اپنے بڑے فضل سے اور اپنی بڑی رحمت سے ہم سب کو اپنے ساتھ اس دعا میں اکٹھا کیا ہے۔ اے خداوند، تو آج ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرنے والا ہے۔ اے خداوند، تو رحمتوں اور برکتوں کا سمندر ہے، بلکہ سمندر تو شاید تیری رحمتوں سے بہت چھوٹا ہے۔ تیری رحمت بہت بڑی ہے جو ہمارے لیے یعنی تیرے بچوں کے لیے ہے۔ اے آسمانی باپ، رحمتوں اور محبتوں سے بھرے ہوئے خدا، تیرے پاس رحمتوں کا خزانہ ہے جو تو نے ہمارے لیے یعنی اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اے خداوند، تو ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے خداوند، تو کبھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا۔ اے خداوند، تو ہمیشہ اپنے پاک اور داہنے ہاتھ سے ہمیں سنبھالے رکھتا ہے۔ اے میرے زندہ خدا، ہر قسم کی بری طاقتوں کو میرے زندہ خدا ہماری راہوں سے ختم کر دے، دور کر دے۔ اے خداوند، اپنے بیٹے یسوع کے نام سے دور کر دے۔ اے خداوند، تیرا پاک کلام ہم سے بیان کرتا ہے کہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ تیرا پیار بے لوث اور سچا ہے۔ اے خداوند، ہم آج اس دعا میں اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ یہ تیری ہی محبت ہے جو ہم الگ الگ جگہ پر ایک ساتھ ہو کر تیرے نام کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ تیرے نام کا شکر ادا کرنا بھلا ہے۔ اے خداوند، تو نے ہمیں اکٹھا کیا تاکہ ہم تیری برکت حاصل کر سکیں، تجھ سے شفا حاصل کر سکیں، کیونکہ اے میرے زندہ خداوند، برکتیں اور شفائیں دینے والا تو ہی ہے۔ اور اے خداوند، سچ مچ تو اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اے خداوند، جتنے بھی وعدے تو نے اپنے پاک کلام میں اپنے بچوں کے ساتھ کیے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ضرور پورے ہوں گے۔ اے خداوند، آپ نے فرمایا ہے جہاں دو یا دو سے زیادہ لوگ میرے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، میرا پاک روح اس جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اے خداوند، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیرا پاک روح اس وقت یہاں موجود ہے، ہماری دعاؤں اور ہماری منتوں کو سن کر پورا کرنے کے لیے، کیونکہ اے خداوند، تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹیاں اور تیرے بیٹے تجھے پکاریں۔ اے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو دکھ کے وقت مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ اے خداوند جی، تو زندہ خدا ہے اور تو دور کا نہیں، نزدیک کا خدا ہے، اور تو ہماری دعاؤں کو، ہماری منتوں کو نزدیک ہو کر سنتا ہے، ہمارے پاس ہو کر سنتا ہے۔ اور اے خداوند، تو ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا زندہ خدا ہے۔ اے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر نہیں جانتا، اور نہ ہی اس سے نفرت کرتا ہے، اور نہ ہی اس سے اپنا منہ چھپاتا ہے، بلکہ تو اس مصیبت زدہ کی فریاد کو سن لیتا ہے اور اس کے دکھوں کو سکھ سے بدل دیتا ہے، اور اس کے دکھوں کو سکھ میں بدل دیتا ہے، اور اس کے زخموں پر مرہم لگاتا ہے، کیونکہ اے خداوند، تو شفا دینے والا زندہ خدا ہے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو ہمیں ہر روز کھانے کے لیے رزق عطا فرماتا ہے، پہننے کے لیے لباس عطا کرتا ہے۔ اے خداوند، تو نے گزرے ہوئے وقت میں بھی ہمیں سنبھالا، ہمارے خاندان کو سنبھالا، ہمارے بچوں کو سنبھالا، تمام راہوں پر تو نے خداوند ہماری مدد کی اور ہماری رہنمائی کی۔ تیرا شکر ہو خداوند۔ اے خداوند، تو نے ہمیں رات بھر سنبھالا، میٹھی اور پیاری نیند عطا فرمائی۔ اے خداوند، آج تو نے اپنے وعدے کے مطابق ہمیں اس میٹھی نیند سے جگایا اور ہمیں وہی دن دکھایا جس کو تو نے اپنے عظیم حکم سے بنایا تھا۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ زمین سنسان تھی اور تو نے فرمایا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور تو نے اس روشنی کو تو دن کہا۔ اور اے خداوند، تو نے اپنے عظیم حکم سے روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا، تو نے اپنے حکم سے پانی کو اکٹھا کیا، اور اے خداوند، تو نے اپنے حکم سے ہی تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس پوری کائنات کو اے خداوند، تو نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم یہاں رہ سکیں،
ہم خوش نصیب ہیں پیارے خداوند کہ ہم تیرے فضل اور تیرے کرم سے اس دن کو دیکھ سکے ہیں، اس آج کے خوبصورت وقت کو دیکھ سکے ہیں پیارے خداوند، کیونکہ اے خداوند بہت سارے لوگ اس خوبصورت دن کو دیکھ نہیں پائے، لیکن اے خداوند تو نے اپنی رحمت، اپنی بڑی برکت کو ہم پر نازل کیا ہے۔ ہم اپنے پورے دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند تو ہی ہماری چٹان ہے، تو ہی ہمارا مضبوط قلعہ ہے، تو ہی ہمارا رہنما ہے، تو ہی ہمارا باپ ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے خداوند تو ہمیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہراتا ہے، تیرا شکر ہو۔ اے خداوند تو ہمیں سب قوموں سے اوپر کر کے ہماری شرمندگی کو ہم سے دور کرتا ہے۔ اے عظیم خدا، ہم جتنی بھی تیری بڑائی کریں، تیری تمجید کریں، اے خداوند وہ کم ہے۔ تیری رحمتیں بہت بڑی ہیں، تیری عظمتیں بہت بڑی ہیں۔ اے میرے رب، اے خداوند ہم تیرے بچے، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں آج کے دن تجھ سے معافی مانگتے ہیں اپنے ہر اس گناہ کی جو ہم نے غلطی سے یا جان بوجھ کر کیا ہے۔ اگر ہم تیرے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو ہمارے خداوند، ہمارے پیارے خداوند، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ہمیں عطا فرما کہ ہم تیرے کلام کے مطابق زندگیاں گزارنے والے ہوں، تو ہمیں ہر طرح کے گناہ سے پاک کر دے۔ اے خداوند ہم سے بھول چک ہوئی ہے، ہم نے بھول سے بھی اگر کوئی گناہ کیا ہے تو ہمیں معاف کر۔ تیرے کلام میں لکھا ہے جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور برائی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع میرے خداوند ہیں، وہ میرے لیے اس دھرتی پر آئے، وہ میرے لیے صلیب پر مارے گئے، گاڑے گئے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ اے خداوند یسوع جی، آپ نے اپنے پاک لہو کو ہمارے لیے بہایا تاکہ ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ معاف ہو سکیں۔ اے خداوند یسوع جی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے لہو کو بہا کر ہمیں گناہوں سے چھڑایا اور یہ خوبصورت اور نئی زندگی ہمیں عطا کی۔ اس زندگی کو اے پیارے خداوند ہم تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پیارے خداوند ہم کبھی بھی اس گناہ کی غلامی میں نہ جائیں جس غلامی سے اے خداوند تو نے ہمیں نکالا ہے۔ اور اے خداوند جو لوگ ابھی بھی برائی میں، گناہوں میں، نشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس طرح خداوند تو نے ہمیں چنا ہے اسی طرح سے ان کو بھی چن۔ زمین پر اے خداوند ہر ایک شخص کو بچا لے خداوند یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں۔ اور اے خداوند ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں آج جتنے بھی لوگ پورے ایمان کے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، جتنے بھی لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اے خداوند اس وقت تیرے سامنے جھکے ہیں، ان سب کی زندگی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند جی تیرا پاک روح اس دعا کے دوران ان کے ہر ایک ڈر کو ختم کر دے۔ جو بھی ڈاکٹرز نے ان کے دل میں ڈر پیدا کیا ہوا ہے، جو وکیلوں نے ان کے دل میں ڈر پیدا کیا ہوا ہے، اے خداوند میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے دلوں کے اندر کے ڈر کو نکال دے۔ جو بھی ڈاکٹر نے بولا ہے کہ یہ بیماری، یہ حالات، یہ کینسر یا کوئی بھی اس قسم کا مرض یا بیماری اب ختم نہیں ہو سکتی، اے خداوند تو اپنے پاک روح کو بھیج تاکہ ان کے دلوں کے اندر کے ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، کیونکہ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ اے خداوند بے شک تو اپنے کلام کے دوران ہی اپنے بندوں کی بیماریوں کو، اس کی تکلیفوں کو، اس کی مشکلوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور انہیں ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں اس کلام کو اور اس دعا کو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں اور تیرے سامنے جھکے ہیں ان کے دلوں میں سما جائے۔ اے خداوند میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جتنے لوگ آج دعا کر رہے ہیں وہ اس کلام کو سن رہے ہیں، اے خداوند یہ کلام ان کے دلوں میں سما جائے، ان کے دلوں میں ٹھہر جائے، تیرا یہ کلام ان کے لیے شفا کا کام کرے، کیونکہ افزیو چھٹے باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ اے خداوند تیرے کلام کو ہمارے دلوں میں ٹھہرا دے، ہمارے دلوں میں پیوست کر دے اے خداوند، تاکہ ہم ہر طرح کے حالات میں تجھ سے مدد پا سکیں۔ اے خداوند جس طرح داؤد اپنے دل میں سے ڈر کو نکال کر جاتی جولیت کی طرف بڑھا تھا اور بے شک تیرا کلام فرماتا ہے داؤد نے اس کو ہرا دیا تھا، ہمیں بھی اے خداوند اسی طرح ڈر سے لڑنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح ہم اپنی پریشانیوں سے لڑنے والے ہوں، اپنے دکھوں سے، اپنی تکلیفوں سے لڑنے والے ہوں اور تو ہمارا مددگار ہو تاکہ ہم اپنی ان پریشانیوں میں، اپنے ان دکھوں میں، اپنی بیماریوں میں
فتح پا سکیں۔ اور اے خداوند تیرے پاک کلام میں یسایہ 41 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خداوند ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ اے زندہ آسمانی باپ، بے شک تو اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے، اور اے خداوند یقیناً تیرا کلام ہمیں سنبھالتا ہے۔ تیرا وعدہ ہے کہ تو ہمیں زور بخشے گا، تو ہماری مدد کرے گا، اور تو اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے ہمیں سنبھالے رہے گا۔ اے خداوند جو میری بہنیں اور میرے بھائی کورٹ کچہریوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے دل سے بھی اس ڈر کو نکال، کیونکہ تو کہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ یا رب جی، بے شک تو ہمارے ساتھ ہے۔ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، ان سب کی رہنمائی اور مدد کر جو اس وقت مشکل اور مصیبت کا شکار ہیں۔ پیارے خداوند، اس دعا کے وسیلے سے پیارے خداوند، آج جتنے لوگ تیرے سامنے جھکے ہیں اے خداوند، ان میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں، جتنے لوگ پریشان ہیں اپنی نوکری کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے، اپنی شادی شدہ زندگی کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے، خاندانوں میں جھگڑے کی وجہ سے، غرض جس وجہ سے بھی پیارے خداوند لوگ پریشان ہیں، تو اپنے بچوں کی مدد کر، تو اپنے بچوں کے ساتھ ہو۔ پیارے خداوند، ان کے دل سے ہر طرح کا ڈر نکال دے، کیونکہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک تیرا کلام فرماتا ہے تو ہمارے ساتھ ہے۔ اے خداوند، ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر، تاکہ ہم اسی ایمان کے ذریعے بچے رہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے دل سے ڈر کو نکالتا ہے۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔